اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللان علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات اللہم صلی علی محمد. اولاً ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر آپ مرحوم محمد علی شاہ کی خدمت میں ضرور رسال فرمائیں. بہت جلدی بہت ساری باتیں کہنا ہے. سردی کا احساس ہے اور انتظام کی کمی کا بھی احساس ہے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں احساس ہے کہ ایسے کی مجلس میں آپ آئے ہیں اور ایسے کی پرسہ دینے آئے ہیں جو ہم سب کا ولی نعمت ہے. دل تو چاہتا ہے ہمیشہ، لیکن ہم کہہ نہیں پاتے کہ فاطمیہ کی برکتیں آپ کو بتائیں. ہم کو سرزمین ہند کا علم ہے، وگرنہ فاطمیہ کہاں کہاں قائم ہوئی اور اس کی برکتیں کیا ہیں. جو لوگ محسن ہیں اس تحریک کے، ان میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی اور موجودہ مرجع آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی، ان کی برکتیں اپنے ملک سے متعلق یہ کہ صرف فاطمیہ کی برکت سے آج ہمارے پاس کم سے کم 7 سے 1000 لوگوں کی لسٹ ہے جو فاطمی ہیں. اب بس بہت تفصیل سے نہیں کہہ پائیں گے، ساری باتیں نہیں بتا سکتے، آپ لوگ تک میسج پہنچ جائے. شہزادی کی ذات جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذات راہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر اس ذات کو صحیح معنوں میں اس کے بارے میں ہم بتا لے جائیں، پہنچا دیں، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ حق اور باطل بہت واضح اور روشن ہو جائے. لہذا تحریک فاطمیہ اہم بھی ہے، محتاط بھی ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیز، مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں سے شروع کریں. فاطمہ فی السماء یا فاطمہ فی الارض؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے 2 دن اتنی عالی تقریریں سنی ہیں کہ میں خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں کہ پڑھوں کہاں سے. فاطمہ کی دی ہوئی تسبیح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن ہم آپ کو انبیاء کی تسبیح بتائیں کیا ہے. جو ہم کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے تسبیح ملی، اس تسبیح کا نام ہے اللہ اکبر، الحمدللہ و سبحان اللہ. وہ تسبیح جو انبیاء پڑھتے تھے وہ ہے فاطمہ. اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا.
میں بس کوڈ میں گفتگو کروں گا، بقیہ ایکسپلین کبھی باقی رہا، کیونکہ آج بہت زیادہ نہیں بیان کر سکتے۔ اولا جو شروع میں کہا گیا تھا روح رواں، کچھ بھی نہیں، کوئی روح رواں نہیں ہے، یہ سب لوگوں کا رول ہے اس میں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جو آج یہ فاطمیہ اس منزل تک پہنچی۔ شہر لکھنؤ نہیں، ملک ہند نہیں، آج دنیا کے کونے کونے میں فاطمیہ۔ افریقہ جو یہاں سے 14 گھنٹے کا راستہ ہے، میں پچھلے سال گیا تھا، 14 گھنٹے کا، ایک درمیان میں صرف ایک جگہ اسٹاپ ہوتا ہے، وہاں فاطمیہ کے لیے علماء جا رہے ہیں سرزمین ایران اور عراق سے فاطمیہ کے لیے۔ لہذا کوئی روح رواں نہیں ہے، جو دامے درہمے سخنے جو جس لائق ہے، اگر اس کو توفیق جھاڑو اٹھانے کی ہو گئی کہ فاطمیہ میں اس سے جھاڑو دلوا دی گئی تو وہ سجدے شکر ادا کرے، اس لیے کہ ان کے گھر میں فرشتے جھاڑو دینے آتے تھے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ اتنی عالی اور اچھی گفتگو آپ لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، اور باقاعدہ پیغامات کے ساتھ اور میسج کے ساتھ۔ میں نے شاید گزشتہ سال یہ بات کہی تھی، آج اسی کو شروع کرتے ہوئے آپ تک کچھ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا تھا جو لوگ کھڑے ہیں ان کو کہہ دیا آ جائیں، جگہ ہی نہیں ہے یہاں الحمدللہ۔ نیچے الحمدللہ ہم لوگ انتظام ہی نہیں کر پائے آپ لوگوں کے بیٹھنے کا کہ کہا جائے کہ آپ لوگ وہاں بیٹھ جائیے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آج ٹھنڈک میں ہی بغیر فرش کے بیٹھ جائیں تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ اس جگہ پر بیٹھ جائیے کیونکہ وہاں فرش بھی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جتنی گفتگو آئی ہے سب کوڈ ورڈ میں آئی ہے، میں جلدی جلدی گنواؤں گا، ایکسپلین کبھی ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ علماء بیٹھے، انما سمیت فاطمہ، نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، پڑھا لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، کیونکہ لوگ قاصر ہیں، عاجز ہیں، فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ قال امام جعفر الصادق لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ فاطمہ۔ کوڈ چھوڑ رہے ہیں بات کو، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ بس تھوڑا سا اتنا سمجھ لو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ گزشتہ سال بیان کر چکے ہیں، اس سال بیان کریں گے۔ کون سے مہینے؟ رجب نہیں، شعبان نہیں، عید نہیں، عورتوں کی زبان خالی کا مہینہ نہیں، بقرعید نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ کون سی رات؟ شب قدر۔ کون سے مہینے؟ رمضان نہیں، رمضان کیوں کہیں؟ جن میں تمہاری سانسیں عبادت ہیں، تمہارا سو جانا عبادت ہے، جس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ کیا ملا؟ جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے جو ہم تک تسبیح پہنچی اس کی برکتیں آپ نے سنی ہے نا۔ فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینے کہ جس 1000 مہینوں کا ایک مہینہ رمضان، اس ایک مہینے رمضان کا ایک دن، اس ایک دن کا ایک گھنٹہ، اس ایک گھنٹے کا ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں ایک لمحہ جو سانس لیتے ہو، یہ سانس فرشتہ مجبور ہے لکھے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبوح قدوس سبوح قدوس ہیا۔ یہ لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح بن رہی ہے۔ ان 1000 مہینوں سے افضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
لیلۃ القدر من عرفها حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے شب قدر کو اس کے حق کے ساتھ پہچان لیا، یا بالعکس جس نے فاطمہ کو اس کے حق کے ساتھ پہچان لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ کون ہے کہ جو حق معرفت کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی شناخت کا دعویٰ کرے؟ اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ، حدیث، اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ زارکی آدم نوح موسیٰ عیسیٰ ابراہیم خاتم النبیین سید المرسلین، صلوات بھیجئے امام اللہ۔ جب اولیاء خدا، انبیاء خدا جنت میں اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ فاطمہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک اللہ۔ ہم جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں بولیں گے؟ اولیاء خدا کون ہے؟ سکوتہم تسبیح، تسبیح پہ گفتگو سنیے نا آپ نے۔ وہ اولیاء خدا، وہ اولیاء خدا جن کی خاموشی تسبیح ہے، وَنَظَرُهُمْ عِبْرَةٌ، جن کی آنکھیں عبرت گاہ ہیں، وَكَلَامُهُمْ حِکمَةٌ، جن کی گفتگو حکمت ہے۔ ان کا پہلا کام جنت میں جانے کے بعد جب یہ اپنی جگہ پر پہنچیں گے تو فاطمہ تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے، یہ تسبیح پڑھتے نہیں ہیں۔ جب یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان کی خاموشی تسبیح ہے، ان کی خاموشی تسبیح ہے۔ لیکن جب یہ وظیفہ ادا کرنا چاہیں تو ان کا پہلا وظیفہ فاطمہ تمہاری زیارت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اولا ہمیں مجلس پڑھنا نہیں چاہیے، اور میں ان مجالس میں کوشش کرتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری آتی ہے۔ جیسے جو مولانا آئے تھے انہوں نے کہا میں 2 ہی پڑھ سکتا ہوں، تیسرے دن نہیں ہوں اور مجھے پڑھنا ہے، تو یہ جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو مجبوراً ہم کو آپ کے سامنے آنا پڑتا ہے، لہذا معذرت چاہتے ہیں، وگرنہ مہمان لوگ آئیں اور وہ آپ کے درمیان بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فاطمہ موسیٰ مشکلات میں ہے، سکوتہم تسبیح، میں نے کہا میں کوڈ بیان کر رہا ہوں، رک نہیں سکتا، سالہ چاہیے، سالہ سال اس پر گفتگو کرنے کے لیے بغیر مبالغے کے ہم جیسے جاہل ایک ایک کوڈ پر 1 سال گفتگو کر سکتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لیے، 1 سال تک۔ ہم جیسے جاہل علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں، علماء کی گفتگو نہیں ہے۔ سکوتہم تسبیح، یہ اولیاء خدا جن کی خاموشی تسبیح ہے۔ تسبیح آپ سب سن چکے ہیں، ان کی خاموشی تسبیح ہے، لیکن جب یہ کچھ حاصل کرنا چاہیں، نہیں مطلب نہیں پہنچ رہا کیا؟ کل کے مولانا بہت اچھی طریقے سے سن کو آپ تک پہنچا رہے تھے، حق تھا ان کو پہنچانے کا۔ جن کی خاموشی تسبیح ہے، ان کو اگر اب کچھ چاہیے ہے تو زارکی یہ فاطمہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ سنیے یہ کوڈ ہے، آپ کے حوالے تشریح کریے گا، مولانا سے کہیے گا، علماء سے کہیے گا، کبھی بھی ڈائریکٹ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے گفتگو نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں، میں تاکید کر رہا ہوں، میرے جتنے کلاسز اپنے مولویوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو میں بھی گجرات گیا تھا، ادھر ادھر جو مبلغین ہیں ان کے ساتھ گفتگو یہی ہوتی ہے کہ صرف آپ جائیں ڈھونڈیں روایات،
لولا خلق اللہ علیا ما کانا کفوا لفاطمہ، اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ اب اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کے تمام کمالات و فضائل کو سمجھنا ہوگا۔ روئے زمین پر آدم سے لے کر خاتم کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ علی کو سمجھ پایا، اس لیے کہ تمام صفات جمالیہ اور کمالیہ کو جب بانٹا گیا تو انبیاء بنے۔ جب تمام کمالات اور جمالات الہی کو صفاتی شکل میں اس دنیا میں سمیٹا گیا تو اس سمیٹی ہوئی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سنیں کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی زمانے میں ان تمام صفات جمالیہ اور کمالیہ کو سمونے کی طاقت نہیں تھی، لہذا آدم کے زمانے میں ہیبت الہی، موسیٰ کے زمانے میں جلال الہی، عیسیٰ کے زمانے میں روح الہیت الہی، یہ تمام صفات کمالی اور جمالی مختلف زمانوں میں بٹتے رہے، اور جب زمانہ خاتم گزر گیا تو کوئی ایک ذات تو ہو کہ اگر سب کا سایہ کسی ایک میں سمری طور پر دیکھنا چاہے کوئی خلاصے کے طور پر کوئی دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھے گا؟ اگر ہم چاہیں کہ آدم کو دیکھیں، ہم چاہیں کہ موسیٰ کو دیکھیں، ہم چاہیں کہ ابراہیم کو دیکھیں تو رسول خدا نے انتظام کر لیا کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، اگر کوئی چاہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے تو علی کو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں تو علی کو، عیسیٰ کو کلام الہی میں تو علی کو، واہ 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 علی کو۔ اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کو کوئی کف نہیں تھا۔ اب ایکسپلین کریے، آپ کا کام ہے۔ دوسرا کوڈ، یا محمد، میں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اے میرے نبی و حبیب و طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو میں خلق نہ کرتا۔ آپ کے حوالے ہے وَلَوْلَ فَاطِمَةَ، خواتین وَلَوْلَ فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اے محمد اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ یہ مننے آدمی ہم جیسے لوگ اتنی سی عقلیں، یہ سمجھ پائیں گے فاطمہ کون ہے؟ سنیں، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْعُولَى، فاطمہ کی معرفت معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں منصبوں کے بانٹنے کا۔ جس میں جتنی صلاحیتیں در کے معرفت فاطمہ تھی اس کو اسی اعتبار سے عہدہ اور منصب ملا۔ ہم نہیں کہہ رہے، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا، میری ماں فاطمہ کی معرفت کے اعتبار سے موسیٰ کو موسویت ملی، عیسیٰ کو عیسویت ملی، آدم کو آدمیت ملی، ابراہیم کو خلت ملی۔ واہ واہ، میں کوڈ بیان کر رہا ہوں، اس پر گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر کہ میں گفتگو کروں اور آپ سے کہوں گفتگو ہو گئی، نہ ہو ہی نہیں سکتی۔
جلدی جلدی. اذا دخلت فاطمہ، علماء بیٹھے، کل یہ حدیث ہوئی تھی، ایک دوسرے رخ سے سن لیے. اذا کانت دخلت فاطمہ، جب کبھی بھی فاطمہ داخل اور وارد ہوتی تھی، پاسٹ کنٹینیوسلی فارم ہے، ایکسیڈنٹلی کوئی واقعہ نہیں ہوا، ماضی استمراری ہے. کبھی اچانک ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار آ گئیں اور رسول خدا کھڑے ہو گئے. روایت کے جملے ہیں، جب جب جہاں جہاں فاطمہ وارد ہوتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. روایت آپ نے کل روایت ہے، قام الیہا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. قام الیہا، دو طرح کی تعظیم ہے. ایک مرتبہ ہمارے دوست وہاں سے آ رہے ہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اور ایک مرتبہ آیت اللہ سیستانی کے خاص نمائندہ، آغائے وحید خراسانی کے خاص نمائندہ، یا جس کو آپ اپنے معاشرے میں عزت دیتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو پھر یہاں سے تعظیم نہیں کرتے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. آ رہے ہیں تو دیکھیے لوگ، خاص لوگ بھاگتے ہیں، آ رہے ہیں بھائی یہیں کھڑے ہو کے تعظیم کریے. علماء بتائیے آپ، قام الیہا ہے کہ قام لہا؟ اگر قام لہا ہوتا تو اپنی جگہ کھڑے خالی ہوئے تھے. قام الیہا ہے یعنی تعظیم کے لیے بڑھتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَرَحَّبَهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جا کے ہاتھ پکڑتے تھے، بوسہ لیتے تھے، کہتے تھے خیرہ مقدمیم، ویلکم ویلکم، آئیے، ہم آپ کے خوش آمدید خوش آمدید، اور اس کے بعد اپنی جگہ بٹھالتے تھے. سنیں، آغائے وحید خراسانی کہتے ہیں، ہم کو آج عالم اسلام یہ بتا دے کہ جس وقت رسول اکرم فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا تم میں دم ہے کہ کہہ سکو کہ آدم بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ بیٹھے تھے، نوح بیٹھے ہوئے تھے، عیسیٰ بیٹھے تھے؟ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ سکا. سورہ آیتیں اتری لے کے آ رہے، سورے اترے لے کے آ رہے، ارے بقرہ جیسا سورہ لے کے آ گئے، بھائی بھیجا جا رہا ہے. اور جب فاطمہ کو دینا ہوا، کہائیے یہ آپ نے سرسری طور پر سن لیا، آپ نے سوچا میں نے کوئی مولویوں والا نکتہ پڑھ دیا ہے نا؟ اما پورا قرآن رسول لینے نہیں گئے ہیں، جبریل لے کے آئے، یعنی جبریل کو واسطہ بنایا ہے. لیکن جب فاطمہ کو دینا مقصود ہوا کہ میرے حبیب کسی کو واسطہ نہیں بنائیں گے، تم آؤ. اما ایسے سر اٹھا کے نہیں آ سکتے. 40 دن تک عبادتیں کرو، 40 دن تک نماز شب پڑھو، 40 دن تک روزہ رکھو، پھر تم کو یہ تحفہ مل سکتا ہے. صلوات
سفر معراج پر ہے، رسول نے نہ جانے کیا کیا وہاں دیکھا. پوری حدیث معراج ہے، پڑھیے سنیے دیکھیے، کہیں رسول نہیں رکے. شجر طوبہ سے گزر ہوا، رک گئے. یہ کیا ہے؟ اے رسول، آسمان کی کوئی چیز آپ کو نہیں بھائی. اتنے مناظر تھے، نورانی منظر تھے. سبوح قدوس لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. فرشتوں کے سجدے، فرشتوں کے رکوع، فرشتوں کے قیام. رسول خدا کو کوئی اپنی طرف موڑ نہ سکا، کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کیونکہ ملاقات کرنا ہے. لیکن شجر طوبہ سے جب گزر ہوا تو ایسی جذابیت شجر طوبہ میں تھی. پوچھا ما ھذا؟ علماء کہتے ہیں جو کون و مکان کا جذابیت کا مرکز تھا اس ذات کا نام ہے محمد. بزم ملائکہ، بزم نورانی میں کوئی بھی اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا. جبریل کے سجدوں نے محمد کو اپنی طرف موڑ نہ سکے. ملائکہ کے رکوع کی آوازیں محمد کو اپنی طرف متوجہ نہ کرا سکی، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی رکوع اور سجدوں کی کثرت اور کیفیت ایسی ہے کہ آواز قدرت آتی ہے کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا کسی کی کثرت عبادت اور کسی کی کثرت سجدہ اور کسی کا کثرت رکوع و ذکر کیا ان کو اپنی طرح متوجہ کرے گا؟ کیا تھا شجر طوبہ میں؟ شجر طوبہ غرسہا بید اللہ یا غرسہ بید اللہ. غرسہا اللہ بید اللہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو لگایا ہے. اب میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، مجھ میں اتنا دم نہیں ہے اور تاب نہیں کہ میں بتاؤں کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو لگایا ہے. یہ درخت طوبہ وہ ہے کہ جس درخت طوبہ کا وہ میوے جنتی اور بہشتی تھا جو محمد کو بلا کر جس میں اطہر فاطمہ کی نشو و نما کے لیے دیا گیا تھا. یہ بتائیے کہ جس کا جسم اتنی نزاکتوں کے بعد اور اتنی امتحانات کے بعد وہاں ملا تو اس کی روح کا کیا حال ہوگا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. نفخ سے پہلے سویتو. علماء کہتے ہیں سویت کا مطلب یہ ہے روح اور بدن کی سنخیت. جیسا بدن ہوگا ویسی روح سے ملے گی. 2-3 منٹ. بچے اور جوان، کبھی بھی حیوان کے بدن میں انسان کی روح نہیں پھونکی جا سکتی اور کبھی انسان کے بدن میں حیوان کی روح نہیں پھونکی جا سکتی. انسان اپنے کریکٹر اور کردار سے اپنی روح کو حیوانی بنا دے تو یہ اس کی غلطی ہے. اس نے جو چیز دی ہے وہ ایکویلٹی کے ساتھ دی ہے. جیسا بدن تھا ویسی روح دی. ایک سلوات بھیجئے. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی. اب جس کا بدن شجر طوبہ سے رسول خدا کی عبادتوں کے بعد، کون رسول، کون ختیجہ، غار ہیرا، وہ غار ہیرا کی عبادتیں
اور پھر وہ نزول آیے کریمہ اور عبادتوں سے زیادہ روکنا، راتوں کو جاگنے سے منع کرنا کہ اتنا زیادہ نہ جاگو. اب اس سے جب زہرا کو دینے کا وقت آیا، یعنی ظاہری وجود، بدنی وجود، جسمی وجود، تو کہا جا رہا ہے عبادت کرو. یہ پہلے والی عبادت ہے. اور جب دے دیا تو کہا فصلے. پہلے بھی نمازیں، بعد بھی نمازیں. پہلے والی نماز صلاحیتوں کے اعلان کے لیے، بعد والی عبادتیں شکرانے نعمت کے لیے. جب رسول سے نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں تو انصاف سے بتاؤ، ہمارے ماں باپ کا احسان ہم لوگوں اور آپ لوگوں پر ہے کہ جو فاطمہ کی محبت دے دی، تو کیا شب جمعہ میرے ماں باپ کا حق نہیں کہ ان کے لیے بھی 2 رکعت نماز مغفرت پڑھیں، یہ کہہ کر میرے پروردگار میرے ان ماں باپ کے ذریعے سے فاطمہ اور آل فاطمہ کی محبت ملی ہے. جس کا بدن، جس کا جسم، اس کی نور، اس کی روح، سنخیت. بدن کیسے آیا؟ اب آپ بتاؤ روح کہاں سے آئے گی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں خلقا روحہا من عظمت نورہ. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے میری ماں فاطمہ کی روح کو اپنے عظمت نور سے خلق کیا، اپنے نور کی عظمتوں سے فاطمہ کو خلق کیا. پہلا مرحلہ نور فاطمہ فضائے نور میں پہنچا. اندھیروں میں کوئی چمک جائے، یہ کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں. من نورانی فضا میں کوئی چمکے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کوڈ بیان کر رہا ہوں، اس کو کیسے ایکسپلین کر دوں؟ ملائکہ کی فضا میں اتنا نور کا غلبہ تھا کہ آنکھیں چوندیاں گئیں، فوراً سجدے میں گر گئے. ہمیں نہیں پتا کوہ طور پر جب موسیٰ کو غش آیا تھا، وہ جلوہ الہی تھا یا نور عظمت خدا تھا بے شکل فاطمہ صلوات بر محمد. ایک اور صلوات دیجیے. خوب جلدی جلدی بات ختم ہو رہی ہے میری. چوتھا پانچواں کوڈ جو بھی ہو، عدد ہمیں نہیں پات، وہ آپ خود لکھ لیجئے گا. امام کو کوئی سمجھا ہے؟ پہلے امام کو کوئی سمجھا؟ دوسرے امام کو کوئی سمجھا؟ ملائکہ سمجھے؟ انبیاء سمجھے؟ غیر رسول اکرم. 11ویں امام فرماتے کوڈ نحنو حجج اللہ علیکم. ہم سب امام تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. وجدتی فاطمہ حجت علینا، اور میری دادی فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے خدا کی جانب سے. ایک اور کوڈ، پوری کائنات آدم سے لے کے آج تک کسی کی منتظر ہے. ہندوؤں سے پوچھئے انتظار، بدھوں سے پوچھئے انتظار، عیسائیوں سے پوچھئے انتظار، یہودیوں سے پوچھئے انتظار. کبھی موقع ملا تو ہم ان کی کتابوں کے ریفرنس بھی دیں گے، جو کبھی میں 1 سال خمسہ پڑھ چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں اس آنے والے کا نام کیا ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی یہی ہے، واضح اور روشن ہے. ہمیں نہ ناموں سے محبت ہے، نہ گھروں سے محبت ہے، ان کی دیواروں سے
ہمیں تو کردار سے محبت ہے، معیار سے محبت ہے. بس الحمدللہ ہوا یہ کہ لوگوں کو صرف دھندلی دھندلی تصویر یاد ہے، ہمیں اور آپ کو کامل ایڈریس یاد ہے. کون ہوگا، کس کا بیٹا ہوگا، کس کا پوتا ہوگا، کیا نام ہوگا، کس کی نسل میں ہوگا، کہاں آئے گا اور کیا کیا کرے گا، یہ سب پتہ ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. جس کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فِبْنَتِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول کی بیٹی فاطمہ نمونہ عمل ہے. جائیے ایکسپلین کریے. اذا کانت دخلت فاطمہ لولا علی لم یکن کفوا لفاطمہ. ہم سب تم پر اللہ کی حجت، میری دادی فاطمہ ہم پر حجت. امام زمانہ فرماتے منجی عالم بشریت، وہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے رسول کی بیٹی نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ بتائیے کہاں سے شروع کریں؟ آپ سمجھ رہے ہوں کہ بات ختم ہو گئی. آدمی حیران ہے، آدمی حیران ہے. رسول خدا جن کو عبادتوں سے روکا جا رہا ہے مشقت کی بنا پر، وہ اپنی نماز شب فاطمہ زہرا کی دیوار کے سائے میں پڑھتے تھے. بتائیے ہمارا سوال، مسجد میں گھر ہے، مسجد میں محراب ہے، اس محراب عبادت کو چھوڑ کر فاطمہ کی دیوار کے سائے میں جا کر نماز شب کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس گھر کی عظمت بتانے کے لیے. رات میں وہاں کوئی نہیں ہے، نماز شب تاریکی میں جب کوئی نہ ہو تب پڑھی جاتی ہے. لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے وہ جو تھی مولانا نے جو روایت بتائی تھی وہ ہے کہ 6 مہینے تک، 9 مہینے تک، 40 دن تک حد اقل اصحاب کے ساتھ آئے اور سلام کیا اور اس گھر کی عظمت کو بتایا. وہ سب بتا رہے ہیں، اما خود رات کے سناٹے میں نماز شب فاطمہ کے دروازے کے کنارے. یہ جو ایگزیبیشن لگی ہے اس میں ایک ستون ہے، ستون تہجد. ستون یعنی کھمبا، عمود. یہ وہ ستون ہے جو رسول خدا یہاں نماز شب پڑھتے تھے. مجھے نہیں پتا یہاں کیوں پڑھ رہے تھے، بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. قرآن کی آیت کریمہ ہے رسول خدا کی زبانی، رب زدنی علما. مولانا بتائیے گا، رب زدنی علما، علم سے مراد کمال مطلق. کوئی ہم جیسا مولوی نہیں تھا کہ جو معاملہ کرے وہ گھاٹے کا ہو جائے اور بعد میں کہے کہ آپ اگلی بار فلانی جگہ نہیں جائیں گے اس لیے کہ سوچا تھا وہ نکلا. یہ رسول خدا واجب نمازیں جا پڑھ رہے ہیں، وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. رات کے سناٹے میں فاطمہ کی دیوار کے سائے میں نماز شب ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب خدا سے معاملہ ہے کچھ لینے کے لیے. اب ہمیں نہیں پتا کہ فاطمہ کے دیوار کے سائے میں رسول کو کیا مل رہا ہے. ایکسپلین کریے اور کروائیے علماء سے. میں صرف یہ جانتا ہوں جب اولیاء خدا کا سکوت تسبیح ہے تو فاطمہ کے گھر میں کیا ہوگا. دیکھیں تسبیح کی برکتیں تو سب آپ نے سن لی اور واقعاً جس طرح مولانا نے بیان کیا خدا اس سے زیادہ ان کو طاقت اور قدرت دے کہ ہمیں یقین ہے کہ کل تقریباً سبھی ہمارے کم سے کم خواتین نے تو عمل ہی کیا ہوگا کہ
سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھا جائے. اور ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی جو بہت سے لوگ رفقا جانتے ہیں. فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تکرار کر رہے ہیں اس بات کی جو مولانا نے بیان کیا تھا. روایت اور حدیث ہے کہ نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھنا ہوگی بغیر کسی حرکت کے, بغیر کسی جنبش کے. فاطمہ زہرا تسبیح نہیں ہے, خزانے الہی کی چابی ہے. اور دیکھیں خزانہ الہی میں آپ بتائیے کیا ہوگا. کہ خزانہ الہی میں یہ ہوگا, کوئی چیز معین کر کے بتائیے. خزانہ الہی جب کہہ دیا, اب دیکھ بادشاہوں کے خزانے میں کیا ہوتا ہے, وہ جو بادشاہ دیتا ہے خزانہ الہی کی چابی ہے وہ. یعنی اگر کچھ بھی چاہیے تو اس چابی کا استعمال کرنا ہوگا. لیکن جو کوڈ بتائے گئے ہیں اسی کوڈ سے یہ چابی چلے گی تو تجوری کھلے گی. یہ جو بینکوں وغیرہ میں بڑی سیفیں نہیں ہوتی تجوریاں, اور باقاعدہ بہرحال موویز آپ لوگ دیکھتے ہیں, کٹ کٹ پھر ادھر پھر بائیں پھر دائیں. یہ ہے طریقے اہل بیت جو بتایا گیا ہے. یہ کٹ کٹ دائنے پھر چپ راست پھر آگے پھر پیچھے کیجئے پھر یہ تجوری کھلے گی. یہ جو کہا گیا بغیر فاصلے کے, بغیر جنبش کے, بغیر حرکت کے, بغیر اشارے کے تسبیح فاطمہ پڑھیے تاکہ ڈائریکٹ کنجی پہنچ جائے, کھل جائے تالا. صلوات بر محمد والے. اب ہم سب سے معذرت چاہتے ہیں, ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اہم ترین بات فاطمہ ہے کون, خدا کی قسم کیا سمجھیں گے میرے عزیز دوستو. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ کوئی بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ یہ ہم لوگوں کی کاہلی ہے. میرا پورا دین, پوری شریعت اہم ہے. شرط یہ ہے کہ ہم مولوی کاہلی چھوڑ دیں, تنبلی چھوڑ دیں, پڑھیں, مطالعہ کریں. ہم جیسے دیکھا دیکھی اور سنی سنائی باتیں آپ تک نہ پہنچائیں. بتائیے علی جب جنگوں میں جاتے زرہ پہنتے تھے, بتائیں. کیونکہ کل مولانا سے ہم نے سیکھ لیا, ہم جب مہمانوں کی آواز پر جواب دیتے ہیں تو بھائی ہم تو بہرحال تھوڑا بہت تو حق زیادہ ہی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. وہ تو مہمان تھے بھائی, انشاءاللہ خدا ان کو سلامت رکھے. زرہ پہنتے تھے, یہی ان کا امتیاز تھا. جنگ صفین کی بات نہیں سنی؟ ارے وہ زرہ جو مہر فاطمہ میں, کیوں بھول جا رہے ہیں؟ اچھا کس چیز پر اعتماد تھا کہ جو زرہ نہیں پہنتے تھے وہ زرہ دے دی؟ بتائیے آپ. خدا کی قسم خود نام فاطمہ تسبیح ہے. پروردگار مجھے معاف کرنا, بہرحال جو کچھ حضرت سے ملا وہ سب تسبیح ہے, لیکن اگر کچھ یاد نہ رہے تو آپ یہ پڑھیے گا. اگر یاد ہے تو ضرور پڑھیں, اگر کچھ یاد نہ رہے تو کہیے یا فاطمہ 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 یا فاطمہ. حضرت موسیٰ مشکلات میں گھر گئے, پروردگار طریقہ تو بتا کس طرح تجھ سے مانگے کہ میری مشکلیں حل ہو جائیں. آواز قدرت آئی, سوال کرو, اللہم انی اسألکا بفاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کے ذریعے, فاطمہ کے باپ کے حق کے ذریعے, فاطمہ کے شوہر کے حق کے ذریعے, فاطمہ کے بچوں کے حق کے ذریعے. ارے ہر بار فاطمہ تکرار کرو. یا رب ومن تحت الکساء, 7واں 8واں 9واں جو بھی کوڈ ہو آپ لکھیے گا. یا فاطمہ, یا رب ومن تحت الکساء, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بہت سنی باتیں ہیں آپ کی. ہم فاطمہ. پوچھئے عرب دانوں سے یا عربی جاننے والوں سے, جملہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ہم فاطمہ. سوال کیا جا رہا ہے کون ہے؟
کہا یہ فاطمہ ہے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بتائیے جملہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ تجزیہ ترکیب مکمل ہے کہ نہیں؟ ہم مبتدا، فاطمہ خبر، یا بالعکس ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. ہم آپ ایکسپلین کی ضرورت پڑی تو بتائے دیتے ہیں فاطمہ ہے. کل کے کل کو سمیٹ کے اگر سمجھنا چاہو تو فاطمہ ہے. اور جب کبھی ایکسپلین کی ضرورت پڑ جائے تو فاطمہ اور ان کے باپ، فاطمہ اور ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بچے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. فاطمہ اللہم انی آ رہے یوما انی اشم عندک راحتا طیبہ. تھوڑا اور پہلے لے جائیں جلدی جلدی، پتہ نہیں وقت گزر گیا کہ نہیں، حتماً گزر گیا معذرت کے ساتھ. تو کیا وہ والی بات رہ گئی زرا والی؟ بس زرا دوسری جگہ دیکھیں ہم پہنچے جا رہے تھے. آپ لوگ سلوات بیچ کے یاد دلواتے رہا کریے. سلوات حضور زرا نہیں پہنتے تھے کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. ایک بہرحال جنگ کے کچھ تقاضے ہیں حفاظت کے، تبھی تو ہم سے کہا گیا ہے کہ کسی تعویذ میں نہ پڑھیے. یہ علی و فاطمہ، حسن اور حسین، یہ سب کے سب تعویذ ہیں. ہمیں جس کو دستے قدرت نے لکھ دیا ہو تعویذ، تو رمالوں کے لکھے ہوئے تعویذوں میں کیا ہے؟ ہمیں جو تعویذ موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، آدم کو ملا، ابراہیم کو ملا، یہ تعویذوں پر لکھا ہوا تھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فاطمہ ان کے باپ، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے. یہ ہے تعویذ. زرا نہیں پہنتے تھے، زرا دے دی گئی تھی. پہلی جنگ کے بعد شادی ہو گئی، جنگ بدر کے بعد، اور شادی کے 5ویں دن آپ ایک جنگ پہ گئے ہیں، 5ویں دن جنگ پہ آپ کو جانا ہے. بدر میں جب زرا تھی، بدر کے بعد جب میں موقع آیا تو مہر میں گویا ادا ہو گئی. سنیں، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک صدری سی تھی. فاطمہ زہرا نے کیا کہیں، دستے فاطمہ نے سی تھی کہ دستے خدا نے اس کو بنایا تھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک صدری سی تھی. اس صدری کا تاگا، اس صدری کا کپڑا، سب کچھ فاطمہ نے اپنے گھر میں بنایا تھا. اور یہ صدری ہمیشہ میدان ہائے جنگ میں علی زیب تن کر کے میدان میں جاتے تھے. اور سنیں، بی بی شتیتا کا نام سنا ہے؟ سلوات بھیجیے اگر کسی نے نہیں سنا. جو لوگ نہیں گئے پروردگار سب کو وسائل دے کہ تمام عتبات عالیات کی زیارت کریں. اور بی بی شتیتا کو بھی جا کر کے دیکھیں کہ جس نے خلوص ولایت میں 2 درہم خمس کے بھیجے تھے. لہذا مقدار نہ دیکھیے کہ میں کہاں سے نکالوں، میرے پاس اتنا بچتا ہی نہیں. 5 روپے بچ رہے ہیں تو 1 روپے آپ کے نہیں ہے، فاطمہ اور ان کی اولادوں کے ہے، بقیہ آپ جانیں. بی بی شتیتا کو 7ویں امام نے اپنے بدن کا ایک کپڑا بھیجا، پیراہن کرتا، اور یہ کہہ کر کے بھیجا کہ اس کرتے میں شتیتا کو کفن دے دینا، کیونکہ یہ کرتا میری دادی فاطمہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا تاگا ہے، کپڑا ہے، جس کو میری پھوپھی حلیمہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لباس بنایا ہے. لہذا یہ لباس جا کر کے دے دو بی بی شتیتا کو. جب ہمارے اہل بیت کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے تھے تو جب اس کو کوئی چیز ہدیہ دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ فاطمہ سے منسوب کوئی چیز دیتے تھے.
سن لیا بہت آسان سے، فاطمہ کے ہاتھ کا، فاطمہ کے نام کا، فاطمہ کی برکتوں کا، فاطمہ کے گھر کا. اچھا آپ کو تو خوب یاد ہے، صرف آپ جوڑ نہیں پا رہے ہیں. ارے جناب حر کو سخت ترین مرحلے میں جو دیا دستے فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال دیا. پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ بات میری ختم ہو گئی. بقیہ اس کے بعد کبھی موقع ملا کوئی اہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کرنے میں خدا ان کو تلاش، کوشش، توفیق، برکتیں. وگرنہ یہ ذات وہ ہے جس ذات کے بارے میں شاید کبھی نہ سنی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ محسوس بعض ٹائم کرتے ہیں کہ شاید لوگوں میں تحمل کی طاقت نہیں ہے، لیکن 3 دن کی گفتگو سننے کے بعد اور تسبیح فاطمہ کے بعد اب آپ کے سینے اتنے کشادہ ہیں اور عقل و ادراک اتنی پرواز کے راہوں میں ہے کہ اب آپ سن سکتے ہیں. رسول خدا نے علی سے فرمایا، اے علی، ایک خاص موقع پر میری بیٹی فاطمہ تم کو اگر حکم دے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے. میں کچھ روایتیں لے کر کے آیا تھا کیونکہ رسول علی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب رسول خدا مرے فَإِذَا قُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ علیہ السلام، جب رسول خدا کی وفات ہوئی، ریلت ہوئی، تو علی علیہ السلام نے فرمایا آج وہ ایک میرا رکن جو رسول نے مجھ سے کہا تھا وہ منظم ہو گیا. اور جب فاطمہ کی شہادت کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا آج وہ وقت آ گیا کہ جب وہ دوسرا میرا رکن جو رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا وہ منظم ہو گیا. کس کے لیے رکن؟ کس کے لیے؟ جو اولیاء کے لیے رکن ہے، جو انبیاء کے لیے رکن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میرا دوسرا رکن فاطمہ ہے. ظاہری رکن کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ستون ہٹا دیں، رکن یعنی ستون، عمود ہٹا دیں تو پورا شامیانہ گر جائے. باطن تو ہم بتا نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن ظاہر میں ہمیں پتہ ہے. جیسے ہی حسنین نے کہا بابا، ابھی مصاحب سے پہلے 1-2 جملے بیان کرنا اس لیے، بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں گئیں، علی گر گئے منہ کے بھل. ایک سوال اور اس کا جواب. جس کیفیت کو آپ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنا ہے آخری دوران، یہ بتائیے ایسی زوجہ کے لیے ایسا شوہر ان حالات میں اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ جواب، جو کیفیت، جس کیفیت سے فاطمہ زہرا گزر رہی ہیں، ان حالات میں علی جیسا شوہر کہاں ہونا چاہیے؟ جی بتائیے کہاں ہونا چاہیے؟ سرہانے، پائتی، دہنی، بائیں طرف، دہنی طرف، تیمارداری. لیکن علی کہاں ہیں؟ خبر لے کر کہاں بھاگ گئے بچے؟ آپ ہم سے یہ بتائیے کہ کیا علی اگر اپنی مرضی سے اس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہوتے تو کہاں ہوتے؟ گھر میں. لیکن علی گھر میں نہیں ہے، علی مسجد میں، علی بازاروں میں، علی گلیوں میں، علی لوگوں کے درمیان آمد و رفت رکھے میں ہے. کیوں؟ ایک سوال بہت زمانے سے ہوتا ہے ہم سے اور آپ سے، اور آج بھی کبھی کبھار لوگ کر سکتے ہیں کہ جب لوگ آئے تو علی کیوں نہیں گئے دروازہ کھولنے؟ فاطمہ کو کیوں بھیجا؟ حدیث، اے علی ایک خاص وقت میں فاطمہ اگر تمہیں حکم دے تو تم پر واجب ہے میری فاطمہ کی اطاعت کرنا.
فاطمہ کی اس وقت ذمہ داری فاطمہ کی ہے. فاطمہ کا اہم ترین کام یہ ہے کہ رسالت، منصب رسالت کو منصب امامت تک پہنچانے میں اپنی جان کی بازی لگائیں، وگرنہ رسالت امامت تک نہیں پہنچ سکتی. اس خاص عرصے میں اگر فاطمہ علی کو گھر میں رکھتی تو علی پوری طریقے سے تاریخ اسلام سے محو کر دیے جاتے. تلاش و کوشش یہی تھی کہ علی کو لوگ بھول جائیں. بالکل علی کو بھئی آپ کے سامنے ہے، ضربت لگ رہی ہے سر پہ، تو کیا کہا گیا؟ کتنے دن پہلے کی بات ہے، بہت حساس بات ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب سر پر ضربت لگی تو کہا خبر جھوٹی ہے، کیونکہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. جب یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا جب نشے کی حالت میں ہو، تو تاریخ میں لوگوں نے اتنی زیادہ غداری کی، اتنی زیادہ ظلم کا مظاہرہ کیا معذرت کے ساتھ کہ یہ آیت علی کے سلسلے میں نازل ہوئی. کہاں ہیں آپ لوگ؟ فاطمہ نے کیا کیا؟ فاطمہ نے کہا اے علی، جب تک ہم زندہ ہیں تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تم میرے وقت کے امام ہو، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے. اور علی نے فاطمہ کو خطاب کر کے کہا اے فاطمہ، جب تک تم زندہ تھی ہم کو کوئی بھلا نہ پایا. فاطمہ نے اپنی قربانی دی، یعنی جاؤ تم باہر جاؤ، مسجد میں جاؤ، ان کے درمیان رہو، تاکہ لوگوں کے سامنے تمہارا چہرہ، تمہارا کردار، تمہارے کارنامے. اور اس کے بعد کبھی دربار میں، کبھی لوگوں کے گھروں پہ جا کر اٹھا کر کے دیکھیے خطبہ فدکیہ آپ نے عورتوں کے سامنے خطبہ دیا، انصار کے سامنے خطبہ دیا، مہاجرین کے سامنے خطبہ دیا، گھروں پہ جا جا کر کے آپ نے بتایا تم نہیں جانتے کیا تم نے غدیر خم بھلا دیا؟ سنیں بس میرے عزیز دوستوں، اس سال کی اس امام بڑے کی فاطمیہ سے متعلق یہ الوداعی مجلس ہوتی ہے. ہم بہت معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں پڑھ پائیں گے، پڑھنے سے تھوڑی نہ معصوم بہاتے ہیں. یہ بتائیے کہ بیٹا ہوگا کہ نہیں ہے اس مجمع میں؟ ارے اس کو پتا ہے نا کہ یہاں شبیہ تابوت اٹھے گا. ارے دیکھیں دل میں ارمان تو رہتے ہی ہیں کہ آئے ہائے میری ماں کا جنازہ، اور اتنی مظلومیت سے. میری ماں کا جنازہ اتنی مظلومیت سے کہ کسی کو خبر نہ دی جائے، اور اتنا خوف کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو یہ نبش قبر کر لیں گے، قبر کھود کے جنازہ نکال لیں گے. آپ کہاں ہیں؟ معذرت کے ساتھ آگا سردی تھی، میں اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، خدا کی قسم میرا ارادہ یہ نہیں تھا. خود بات سے بات نکلتی ہے. ایک ایرانی آرٹسٹ نے اس سال ایک بینر بنایا ہے، توجہ کیجئے گا کیا بتانا چاہتا ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں مر جائے، کسی گھر میں ماں مر جائے تو گھر اجڑ جاتا ہے.
بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے مدینہ میں فاطمہ کا گھر بنایا، گھر پہ آگ دکھائی، اس کے بعد کہا نجف میں شوہر، کربلا میں حسین، بقی میں حسن و باقر، سارے سامرہ میں نقی و عسکرے، کاظم علم تقی و کاذب۔ میرے عزیز دوستو، بس تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، ہم رخصت پڑھ لیں بس۔ پروردگار ہم کو اتنی مہلت دے دے کہ ہم رخصت پڑھ لیں۔ نہیں، بچوں نے دو الوداع کی ہیں۔ ایک الوداع تو اس وقت ہوئی ہے، سنیں میرے عزیز دوستو، جب کوئی پشت در سے آواز دے رہا تھا نا کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، وگرنہ ہم گھر میں آ جائیں گے، اور گھر میں آگ لگا دی گئی تو علی بڑھنا چاہتے ہیں، علی کو روک دیا، اور جیسے ہی فاطمہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، بچوں نے حسرت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا گھر چل رہا ہے، بابا دروازہ چل رہا ہے، بابا اماں آئے میرا علی مجبور ہے، بڑھ کے فاطمہ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت میں علی ہم دروازہ کھولے، علی ہم دروازہ کھولے، علی ہم دروازہ کھولے، علی ہم دروازہ کھولے، علی ہم دروازہ کھولیں گے۔ بس وہ ایک بار میں سمیٹ رہا ہوں صاحب کو، میں سمیٹ رہا ہوں۔ ارے اس وقت یقین ہو گیا تھا اماں گئی میری، علی کو یقین ہو گیا بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اور اس کے بعد بچوں نے مسجد میں جا کے خبر دی، یا بتا بابا یتیم ہو گیا، بابا اماں گئی، بابا اماں جاتی نہیں، بابا اماں ساتھ چھوڑ دیا۔ بابا علی بتائے، ہمیں بتائیے، اگر آپ کو کوئی بچہ ایسی خبر دے، بڑوں کو کوئی خبر دے تو پڑھ کے فوراً بچوں کو گلے سے لگائیں گے نا، سینے سے لگائیں گے نا، اے میرے لال ہم کو ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ فاطمہ کون ہے علی کے لیے؟ ارے جیسے ہی کانوں میں خبر آئی اب یتیم ہو گئے، سقط علی علی الارض، بے وشی اپنے منہ کے بل زمین پر علی گر گئے، گشا گیا، لوگوں نے پانی کا چھینٹا دیا، علی کو ایک مرتبہ غشے پاکا ہوا۔ میں تو کہتا ہوں اب بچوں کو سینے سے لگا لینا چاہیے تھا، اب بچوں کو سینے سے لگا لینا چاہیے تھا۔ نہیں بچوں کو نہیں، بلکہ بچوں نے اپنے بابا کو سنبھالا۔ ایک طرف سے حسن نے، ایک طرف سے حسین نے، بابا گھر میں آتے تو غسل و کفن دے دیا گیا۔ میں مصائب ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، کم کر رہا ہوں۔ جب کفن پہنا چکے، ایک وقت آ گیا جو ہم سب انجام دیتے ہیں، آؤ رخصت ہو لو، آؤ رخصت ہو لو، مبارک ہو اے علی، تم کو مبارک ہو، تم نے اپنے بچوں کو ان کی ماں سے رخصت کروایا، لیکن کوئی سکینہ کو بھی اپنے باپ سے رخصت کرواتا۔ آؤ فضا،
زینب کلثوم، آؤ حسن اور حسین، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. بس چند جملے اور زحمت تمام. ایک طرف حسین اور ایک طرف حسین، پائی تھی دونوں بچیاں زینب ام کلثوم. حسین و حسن نے کہا اماں تمہارے بچے آئے ہیں، سلام کر رہے ہیں. لماذا ما تکلمینی، ارے ایک مہینہ ہم کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور اس کے بعد حسن فرماتے اماں اب تک ایسا نہیں ہوا، تمہارے حسن نے تم کو سلام کیا ہو، تمہارے حسین نے تم کو پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا ہو، ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا. بس ایک آخری جملہ سنے. بچوں نے کہا اماں اماں اماں، جب نانا سے ملنا تو نانا سے کہنا دو یتیموں کو چھوڑ کر آئے، اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کر آ رہے. سنیں علی قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ اقسم باللہ اشہد باللہ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، جیسے ہی بچوں نے کہا کہ ہم یتیموں کو چھوڑ کر آئے، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، ایک ہاتھ سے حسن کو، ایک ہاتھ سے حسین کو. ارے سنیں بس آخری بات ہے. ننھی ننھی بچیوں نے دیکھا کہ بھائیوں نے سینے سے لپٹ گئے، ننھی بچیاں ماں کے تلووں سے لپٹ گئی. بس ایک مرتبہ ندائے قدرت آئی، اے علی بچوں کو بدن سے ہٹاؤ. فضا میں کورام بجتا ہے، بس مجلس تمام ہو گئی. آؤ آؤ آسمان کے فرشتوں کربلا چلو. بڑے پیار سے علی نے بچوں کو ماں سے ہٹایا، لیکن سکینہ اپنے باپ کے سینے سے شبر تازیہ نے لیے ہوئے مارنا شروع کر دیتا. آئے بابا آئے بابا آئے بابا. علی نے قبر میں اتارا، بس علی نے قبر میں اتارا، گرا قبر کے کنارے. کیسے میں امانت کو دوں؟ قبر میں اتارتے اتارتے فرماتے اے اللہ کے نبی معاف فرمائیے گا، آپ کی امانت لے کر گیا ہے، آپ کی امانت لے کر گیا ہے. امانت کا قانون یہ ہے جیسی سالم لے ویسی واپس کرے. میں بڑا شرمندہ ہوں، یہ امانت سالم نہیں ہے، بازو سوجا ہوا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی. عجیب جملے کا سنیے. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے، یہ بڑی مظلومہ ہے، یہ کچھ بتائے گی نہیں، آپ کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا. اے اللہ کے رسول، شانہ ہلا ہلا کے پوچھئے گا کہ کیا ہوا. علی نے قبر میں اتارا، دو ہاتھ نکلے، ہاتھوں کے حوالے کر دیا، بس مجلس ختم ہو گئی. اے میرے پروردگار، اتنے جوان، اتنے بوڑھے، اتنی خواتین، بچے بچیاں، اس مظلومہ کا تابوت، شب یہ تابوت نکالیں گے. بس علی سے ایک بات عرض کرنا، رحمت تمام، مولا آپ نے اتار دیا نا، اکیلے تھے نا مولا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی نا، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی نا، گلے میں کھاؤ کے کاردار نہیں تھا، لیکن شام کے قید خانے میں سید سجاد بدے میں ہاتھوں میں بہن کا جنازہ لیے، جزاکم اللہ خیر الجزا. میرے وقت کے امام، آپ
کو پرسا ہے یہ شب یہ تابوت جوانوں کے کانوں پر ہے۔ اے کاش کہ ہم لوگ مدینہ میں ہوتے، شاید مظلوم ماں گھٹ گھٹ کر کے نہ روتا۔ واہ سیدہ والیہ واہ